اب تکمیل یعنی سنت مؤکدہ دن و رات میں 12 رکعت ہیں سنت مؤکدہ، یہ بتا رہے کتنی ہیں. تو جیسے فجر سے پہلے 2 رکعت ہیں، ظہر سے پہلے 4 رکعت، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد، اور جمعے کی نماز میں جمعے سے پہلے 4 اور جمعے کے بعد 4، یہ تو ہو گئی 12 رکعتیں. اب بتا رہے تراویح 20 رکعتیں 10 سلاموں سے عشاء کے بعد ہوتی ہیں رمضان کی راتوں میں، یہ بھی سنت مؤکد ہوتی ہے. وطر کی نماز صاحبین کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے. عیدین کی نماز امام اعظم کی ایک روایت میں جو غیر صحیح ہے. اور ایسے ہی نماز کسوف صحیح مذہب کے مطابق، یعنی کسوف کہتے ہیں سورج گہن کی نماز کو، تو اور چاند گہن کی نماز کو بھی کہہ دیتے ہیں. تو ایک اور یہ کہ واجب ہے، لیکن صحیح ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. نماز خسوف جو ہے چاند گہن کی نماز کو، استسقاء یعنی پانی طلب کرنے کی نماز ایک قول پر یہ سنت مؤکدہ ہے. اب بتائیں رہے مستحب یعنی سنت غیر مؤکدہ اور نفل وغیرہ سب مستحب کہیں گے. تو عصر سے پہلے 4 ہیں، اور عشاء سے پہلے 4 ہیں، اور عشاء کے بعد 2 ہیں، ٹھیک ہے. اور ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد 2 رکعتیں ہے نا، نفل کو کہہ رہے ہیں مستحب. اور ایسے عشاء کی 2 رکعتوں کے بعد 2 رکعتیں، اور ایسے مغرب کی 2 رکعتوں کے بعد 6 رکعتیں. حالانکہ 2 رکعتیں ہیں لیکن 4 جو ہیں وہ بھی نفل ہیں، پڑھتے ہوں گے کوئی. تو مغرب کی 2 رکعتوں کے بعد 2 رکعتیں جو ہیں غیر مؤکدہ جو نفل ہیں وہ 4 اور پڑھتے ہوں گے، اس نے 6 کہہ دیا. ایسے سنت وضو ہے، تحیۃ المسجد ہے. اور اب بتائیں تحیۃ المسجد کیسے کہتے ہیں؟ تحیۃ المسجد کہتے ہیں جیسے مسجد میں جاتے ہی ایک دم نماز پڑھنا، چاہے بیٹھنے کے بعد ہو یا بیٹھنے سے پہلے، تو ایک دم نماز پڑھنا وہ تحیۃ المسجد ہے. تو بتا رہے اگر کوئی ڈائریکٹ اگر سنت پڑھے یا فرض نماز اگر پڑھے تو تحیۃ المسجد کا بھی ثواب مل جاتا. بتا رہے وینوب عنہا، اور تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے، تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے ہر وہ نماز جس کو مسجد میں داخل ہوتے وقت ادا کر لے. اس کا مطلب تحیۃ المسجد کا بھی ثواب مل جاتا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ تحیۃ المسجد کو بیٹھنے کے بعد ادا کرے. خیر 2 قول ہیں. اب احرام کے 2 رکعتیں ہیں، جیسے احرام باندھنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو بتا رہے ہیں احرام کے بعد نماز ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اس نے نماز شروع کر دی تو احرام کی 2 رکعتوں کا بھی ثواب مل جائے گا. بتا رہے ایسے ہی احرام کی 2 رکعتوں کا قائم مقام ہو جائے گی ہر وہ نماز جو بعد میں پڑھ دی، فرض ہو یا نفل ہو. اب بتا رہے چاشت کی نماز، تو چاشت کی نماز یعنی وہی سورج نکلنے کے بعد جو پڑھی جاتی ہے، تو اگر وہ پہلے پڑھی جا رہی ہے تو وہ نماز اشراق کہتے ہیں، لیکن اگر خوب دیر میں پڑھی جا رہی ہے ناشتے کے وقت تو نماز چاشت کہتے ہیں. تو خیر اشراق پہلے ہے اور چاشت بعد میں ہے، لیکن ہے وہی نماز ہے. اور کم سے کم یہ 4 رکعتیں ہیں، لیکن ایسا نہیں، کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں. اور نماز حاجت کیا ہوتی ہے؟ تو نماز یعنی کوئی اگر آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے تو ضرورت وہ ہماری پوری ہو جائے، حاجت، تو اب حاجت کے لیے جو ہے نماز پڑھنا. تو ایسے نماز استخارہ کا مطلب خیر طلب کرنا. تو اس میں جو ہے ہمارے لیے خیر نکلے یا اس میں جو ہے کیا نکلے گا، تو استخارے کی نماز پڑھ جاتی ہے تاکہ اس کا معاملہ اللہ رب العزت واضح فرما دے. اب بتا رہے ہیں اس کی پوری تفصیل جو ہے نا صلاۃ الرغائب اور شب برات پر گفتگو کرنے کے ساتھ ہے، یعنی جو شرح منیت المسلم میں ذکر ہے جو ابن امیر حاج کی ہے. خیر صلاۃ الرغائب وہ نماز ہے جو لوگوں میں مشہور ہوگی، حالانکہ اس کے اثر نہیں ہے. اور شب برات بھی یہ وہ نماز ہے، شب برات اگر جماعت کے ساتھ تداعی کے ساتھ ہو تو مکروہ ہے، ورنہ تو شب برات اکیلے اکیلے پڑھیں تو برات یعنی یہ نماز جو ہے نفل ہوگی. اب یہاں سے جو ہے ایک ضابطہ ذکر کر رہے ہیں. دیکھو ضابطہ یہ ہے کہ جن چیزوں میں تعین شرط نہیں ہے وہاں پر اگر تعین کر لی تو پیچھے کہہ دیا لغو ہے. اس کا مطلب تعین میں غلطی ہو گئی تو وہ مضر بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تعین شرط ہے وہاں اگر تعین میں غلطی ہو گئی تو وہ مضر ہوگی، جیسے روزہ وغیرہ ہے نا، نماز وغیرہ. اب بتا رہے ہیں جیسے بتا رہے ہیں الخطأ فیما لا یشتر، تو بتا رہے ہیں غلطی کرنا ان چیزوں میں جس کے لیے تعین شرط نہیں ہے. تو جہاں تعین شرط نہیں ہے ان چیزوں میں غلطی مضر نہیں ہے. جیسے کہ نماز کی جگہ کو متعین کرنا ضرور نہیں تھا، اب کسی نے کہہ دی کہ میں اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوں، حالانکہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، یا کسی نے کہہ لیا میں 3 بجے نماز پڑھ رہا ہوں، تو نماز کے وقت کو متعین کر دیا، یا میں منہ سے نکل گیا کہ میں 3 رکعت پڑھ رہا ہوں یا 5 رکعت پڑھ رہا ہوں، حالانکہ تو بتا رہے ہیں اگر ظہر کی رکعت کی تعداد کو متعین کر دیا 3 یا 5 تو اب یہ صحیح ہے، کیونکہ ان چیزوں کی تعین میں غلطی ہوئی ہے جہاں شرط نہیں ہے تو مضر نہیں ہے. اس لیے کہ تعین شرط نہیں ہے تو خطا مضر نہیں ہے. اب یہ کہا ہے کہ رکعت کی تعداد کی نیت یا سجدوں کی تعداد کی نیت یہ شرط ہی نہیں تھی. تو اگر ظہر کی نیت کی 3 یا 5 کہ میں 3 یا 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں، 5 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو یہ صحیح ہے. تو تعین کی نیت جو ہے لغو ہو جائے گی یہاں پر، اور مضر بھی نہیں ہے اگر غلطی ہو گئی تو. جیسے کہ امام کو متعین کیا. اب بتانے تو امام کو متعین کرنا ضرور نہیں ہے، بلکہ یہ کہے کہ جو سامنے کھڑا میں اس کی اقتدا کر رہا ہوں. تو اگر کما اذا عین الامام، نہ امام نے، تو یہاں امام نے متعین کیا عین الامام ہو، تو اگر امام نے متعین کیا ان لوگوں کو جس کو وہ نماز پڑھا رہا ہے، تو جن کو وہ نماز پڑھا رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے میرے گاؤں کے ہیں، فبانا غیرہ اس کے علاوہ ظاہر ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی چیز کے تعین میں غلطی ہوئی ہے جو شرط نہیں تھی، اس لیے مضر بھی نہیں ہے، بلکہ امامت سب کی صحیح ہو، ان کی اقتدا صحیح ہو جائے گی. اور اسی میں سے اگر ادا کو متعین کر دیا تو ظاہر سی بات ہے یہ کہنا ضرور تھوڑی تھا کہ میں ادا پڑھ رہا ہوں یا قضا پڑھ رہا ہوں. ادا بنیت قضا، قضا بنیت ادا ہو جاتی ہے. تو ادا کو متعین ہوا، ظاہر ہوا کہ وقت نکل چکا ہے،
تو اس کا مطلب قضا بنیت ادا ہو جائے گی. ایسی قضا کو متعین کیا، ظاہر ہوا کہ وقت باقی ہے تو ادا نماز ہوگی قضا کی نیت سے. وعلی ھذا الشاہد، تو بتا رہے ہیں اور اسی پر متفرع ہے کہ یعنی تعین میں غلطی ہو جائے تو مضر نہیں ہے. جیسا گواہ ہے تو گواہ ایسی چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ جس کی ضرورت نہیں ہے، تو غیر ضروری بات کا ذکر کر رہا ہے اور اس میں غلطی کر بیٹھے تو مضر نہیں ہے. تو بتا رہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر قاضی نے لوگوں سے جانور کے رنگ کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے ایک رنگ ذکر کر دیا، تو یہ تو پہلے ہے، یعنی ابھی منصب قضا پر نہیں پوچھ رہا. اب بعد میں جب وہ منصب قضا پر بیٹھا قاضی، اب ان لوگوں نے دعوے کے وقت گواہی دی اور دوسرا رنگ ذکر کیا، تو بتا رہے ہیں اگر دوسرا رنگ ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب رنگ میں خطا کر رہے ہیں، تو تقبلو تب بھی گواہی قبول کر لی جائے گی. اس لیے کہ غیر ضروری چیز میں تناقض ہو جانا، غلطی ہو جانا یہ مضر نہیں ہے، کیونکہ گواہی دینا ضروری تھی نہ کہ رنگوں کو بتانا. بتا رہے وہ اما فیما، بتا رہے اب ان چیزوں میں کہ جس میں تعین شرط ہے تو اگر ان میں اگر غلطی کر دی تو مضر ہے. جیسے کل خطأ من الصوم الی الصلاۃ، جیسے کہ روزے کی جگہ نماز کو متعین کر لیا تو روزے سے خطا کر دی نماز کی طرف. اس کا مطلب روزے کی جگہ نماز کو متعین کر لیا تو یہ غلطی کر لیا، اس کا الٹا کر لیا. یا ظہر کی نماز کی جگہ عصر کو متعین کر لیا تو فإنہ یضر، تو یہ مضر ہے. اب یہاں سے ضابطے سے مستثنی مسئلے ذکر کر رہے ہیں، یعنی جہاں تعین کی شرط نہیں ہے اگر تعین میں غلطی ہو گئی تو مضر ہو جائے گی، الٹا ہو گیا. تو ومن ذالک، تو اس کا مطلب ومن ذالک کہنا ٹھیک نہیں ہے یہاں پر، بلکہ مستثنا سے ہے. یعنی یہ کہ جب زید کی اقتدا کی نیت کی کہ میں زید کی اقتدا کر رہا ہوں اور تھا وہ امر، تو اس کا مطلب یہاں اقتدا جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اگرچہ امام کو متعین کرنا یہ شرط نہیں تھا لیکن اس نے متعین کرنے میں غلطی کر دی تو نماز نہیں ہوگی، یہ مضر ہے. وہی بتا رہے ہیں افضل تو یہ تھا کہ امام کو متعین نہ کرتا جماعت کے کثرت کے وقت، کہ امام کو متعین نہ کرتا تاکہ غیر معین ہونا ظاہر نہ ہوتا، لیکن اس نے متعین کر دیا اور وہ غیر معین ظاہر ہو گیا. فلا یجوز، اس کا تعلق بھی ہے تو اس کی نماز جائز نہیں ہوگی. تو مناسب ہے کہ یہ کیسے نیت کرے، تو یہ نیت کرے کہ جو محرام میں کھڑا ہے اس کی نیت کر لے، اب کائنم من کان کوئی بھی ہو وہ، اور اگر اس کے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ زید ہے یا عمر ہے، بس یہ ہے کہ جو امام محرام میں ہے میں اس کی نیت کر رہا ہوں تو اس کی اقتدا جائز ہے. اور اگر اس امام کی اقتدا کی نیت کر لی کہ جو کھڑا ہے، بس اس نے اقتدا کر لیا جو کھڑا ہے وہ میرا امام ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ زید یا عمر ہے، تو بتا رہے پھر نیت کا اعتبار ہے نہ کہ سمجھ کا اعتبار، تو اس کی اقتدا صحیح ہے کیونکہ اعتبار نیت کا ہے نہ کہ اس کے رائے کا، یعنی اس کے یرا یعنی اس کے سمجھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور جب اس نے یہ نیت کی ہے کہ جو محرام میں کھڑا ہے اس کی، تو اپنے امام کی اقتدا کی نیت کی ہے اس نے یہ صحیح ہے وہ ہوا، تو یہ امام کی اقتدا کی نیت کی ہے. اب بتا رہے ہیں تتار خانی میں کیا اگر ظہر کی نماز پڑھی اور نیت یہ ہے کہ میں، اب تاتار خانیہ میں یہ مسئلہ ہے کہ کسی نے فرض کو تو متعین کیا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، لیکن وقت کی تعین میں غلطی ہو گئی، یعنی اس نے یہ سمجھ لیا اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ منگل کے دن کی ظہر ہے، اور یہ ظاہر ہوا کہ جو یہ پڑھ رہا ہے یہ منگل کا دن نہیں بدھ کا دن ہے. تو بتا رہے ہیں لیکن اس نے فرض کو تو متعین کیا ہے، بس وقت یعنی اسے منگل سمجھ بیٹھا حالانکہ آج بدھ ہے، تو بتا رہے ہیں ظہر جائز ہو جائے گا. بھیا اگر ظہر کی نماز پڑھی اور نیت یہ کی، یعنی یہ نیت کر لی کہ یہ جو ہے منگل کے دن کی ظہر ہے اور ظاہر یہ ہوا کہ یہ بدھ کے دن ہے، تو اب ظاہر ہے اس نے فرض کو تو متعین کیا تھا، بس وقت کی تعین میں غلطی ہو گئی تو اس کا ظہر جائز ہے. تو غلطی وقت کی تعین میں ہے جو مضر نہیں ہے. تو اب پیچھے جو ہے وہ ادا نماز کا مسئلہ ہے، اور جو اب آگے جو بیان کرنا ہے یہ قضا روزے کا مسئلہ ہے. تو اب مثلہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پیچھے ادا نماز کا مسئلہ تھا اور یہاں جو ہے نا قضا روزے کا مسئلہ ہے. تو بتا رہے اسی کی مثل ہے، تو بتا رہے اسی کی مثل نہیں ہوا، خیر یہ تو روزے میں ہے. تو بتا رہے لو نوا قضاء یوم الخمیس، نوا قضاء یوم الخمیس، کہ اگر جمعہ رات کی قضا کی نیت کی اور تھا اس پر دوسرا یعنی جمعہ کا تھا، تو بتا رہے اب اس نے جس کی نیت کی ہے متعین جس کو کیا جمعرات کا، وہ اس پر تھا نہیں، اور جو تھا اس کی نیت نہیں کی، اس کو متعین نہیں کیا، تو لا یجوزو، یہ جائز نہیں ہوگا. ولو نوا، لیکن ہاں اگر اس نے اس طریقے سے کہا کہ اس روزے کی قضا کی نیت کی جو اس کے ذمے ہے، جو اس کے ذمے ہے اس کی نیت کی ہے، وہو یظنہ، اور یہ وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ جمعرات کا دن تھا حالانکہ وہ تھا جمعہ کا دن، تو بتا رہے اس نے تو نیت یہ کی تھی نا جو اس کے ذمہ قضا اس کی نیت کر رہا ہو، تو یہ جائز ہے اگرچہ یہ سمجھ میں غلطی ہو گئی ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ تسمیہ اور اشارہ ہو، تو جہاں تسمیہ اور اشارہ ہو تو وہاں اشارہ معتبر ہوتا ہے، تسمیہ لغو ہو جاتا ہے. تو جیسا کہ اگر امام کی شخصیت کو دیکھتا ہے
اور اس نے نیت کر لی الاقتداء بہذا الامام کہ میں یعنی اشارے کے ذریعے اقتداء کیا کہ اس امام کی اقتداء کر رہا ہوں کہ جو زید ہے، تو اس امام کی اقتداء کر رہا ہوں، یہ اشارہ ہو گیا. جو زید ہے یہ تسمیہ ہو گیا. تو بتا رہے تھا اس کے خلاف یعنی وہ امر تھا تو اقتداء جائز ہے، کیونکہ اشارہ تو ٹھیک ہے اس کا، اگرچہ تسمیہ الٹا ہو گیا. لأن عرفہ بالاشارہ، اس لیے کہ اس نے امام کو متعین کیا ہے اشارے سے، تو تسمیہ لغو ہو جائے گا جس میں غلطی ہو گئی ہے. ایسے ہی اگر آخری صف میں ہے اور یہ امام کی شخصیت کو نہیں دیکھ پا رہا ہے تو اس نے اس امام کی اقتداء کی نیت کر لی کہ جو محراب میں کھڑا ہے، اور سمجھ یعنی اس نے سوچ لیا کہ وہ زید ہے. جو محراب میں کھڑا اس کی نیت ہے، اس نے کہا کہ جو زید ہے، تو یہاں پر بھی تسمیہ اگر غلط ہو گیا یعنی کہ تھا اس کا غیر امر تھا تو تب بھی جائز ہے کیونکہ تسمیہ لغو ہے. اسی کی مثل ہے کہ ما ذکرنا فی الخطا، جو میت کی تعیین میں خطا اگر ہو گئی تو اس میں جو ہم نے ذکر کر دیا، یعنی تو اب بتا رہے ہیں کہ میت آگے موجود ہے اور یہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو اب یہ تعین نہ کرے کہ میں زید کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، میت کو متعین نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ امر اگر نکل گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی پھر. تو بتا رہے ہیں کہ میت کی تعین میں غلطی اگر کر دی تو کثرت کے وقت جو ہے نا یہ اس میت کی نیت کرے کہ جس کی امام نماز پڑھا رہا ہے. اگر میت کی تعین میں غلطی کر دی تو اب یہ مضر ہے. عمدۃ القاری میں، عمدۃ الفتاوی میں یہ ہے کہ اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے اس کی اقتداء کی جو جوان ہے، یعنی اس جوان کی اقتداء کی، تو ہادہ جو ہے یہ اشارہ ہے اور شاب جو ہے یہ تسمیہ ہے. تو اب نکلا وہ بوڑھا، تو اب جو ہے لم یصح تو صحیح نہیں ہے، حالانکہ اشارہ تو صحیح ہے، تسمیہ غلط ہے یہاں تو صحیح ہو جانا چاہیے. اور اگر کہا کہ میں نے اس نوجوان، اس بوڑھے کی اقتداء کی، یعنی اس کی اقتداء کی جو بوڑھا ہے، اور نکلا وہ نوجوان، تو یہاں اقتداء صحیح ہے، لیکن اقتداء کے صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے، یعنی وہ پیچھے والی وجہ نہیں ہے کہ اشارہ کا اعتبار ہے تسمیہ لغو ہے، بلکہ صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نوجوان کو شیخ کہا جاتا ہے اس کے علم و فضل کی وجہ سے، برخلاف اس کے عکس میں یعنی کہ بوڑھے کو نوجوان نہیں کہا جاتا. تو یہاں پر اعتراض ہو جائے گا، خیر دونوں مسئلوں میں یہاں اشارے کا اعتبار کیوں نہیں کیا کہ تسمیہ کو لغو کہہ دیتے اور اشارے کا اعتبار ہوتا. تو بتا رہے ہیں پیچھے والے مسئلے میں اشارے کے ساتھ جو ہے نا ذات کا تسمیہ ہے، اور یہاں پر اشارے کے ساتھ ذات کا تسمیہ نہیں ہے بلکہ جوان بوڑھا ہونا یہ وصف کا تسمیہ ہے، اور جب اشارہ اور وصف کا تسمیہ ہو تو وہاں وصف کا تسمیہ معتبر ہوتا ہے. تو یہاں پر اگر دوسرا نکلا تو اس کا مطلب اقتداء صحیح نہیں ہے. تو وہ اسی کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، الاشارہ تو ہاں ہونا، یہاں اشارہ کافی کیوں نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ یہاں اشارہ کافی ہونا چاہیے، تسمیہ لغو ہونا چاہیے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں لأنہا، اس لیے کہ لم تکن اشارتن، اس لیے کہ یہاں وہ امام کی طرف اشارہ نہیں ہے، یعنی ذات کی طرف اشارہ نہیں ہے، وہ تو شاب یا شیخ کی طرف اشارہ ہے جو وصف ہے. وصف کی طرف اشارہ ہو تو وصف تسمیہ ہو گیا، تو وصف کا تسمیہ معتبر ہوگا. وعلی ھذا، اور اسی پر یہ ہے کہ اگر یعنی مذکر میت کی نماز جنازہ کی نیت کی اور ظاہر ہوا کہ مؤنث ہے یا اس کا الٹا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب یہ اقتداء صحیح نہیں ہوگی، وہی پیچھے بتا دیا، متعین نہ کرے. اور بتا رہے ہیں اس کا حکم کیا ہوگا کہ جب مردوں کی تعداد کو متعین کر دے 10، کہ میں 10 مردوں کی نماز پڑھ رہا ہوں اور ظاہر ہوا کہ وہ زیادہ ہے یا کم ہے، یعنی پتہ چلا وہ 11 ہے یا 9 ہے، تو مناسب ہے کہ یہ مضر نہ ہو، یعنی تعین مضر نہ ہو مگر جبکہ زیادہ ہو، کیونکہ اگر 9 ہوئے تب تو ظاہر سی بات ہے 10 کی نیت کر لی تو ایک نیت اس کی فالتو ہو گئی. لیکن اگر وہ زیادہ ہوئے 11 ہوئے تو اس نے تو 10 کی نیت کی ہے اور ہے مردے 11، تو ایک اس میں ایسا ہے جس کی نیت نہیں کی ہے، لیکن وہ کون ہے جس کی نیت نہیں کی ہے، وہ ہر ایک میں احتمال ہے. تو اس کا مطلب جو ہے کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوگی 11 میں سے، اس لیے کہ ان میں 11 میں سے وہ بھی ہے کہ جس کی نماز جنازہ کی نیت نہیں کی، اور وہ کون ہے، وہ زائد ہے، اور زائد کا احتمال ہر ایک میں ہے، اس لیے کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کو ادا کر رہا ہے اس کے خلاف کی نیت نہ کرے. جیسے جمعے کی نماز میں آخر میں امام کو پایا تو جمعے کی نماز مؤدہ ہو گئی تو جمعے کو ہی پڑھے گا، یعنی جمعے کو نماز کو پڑھے گا 2 رکعت. لیکن امام محمد کہہ رہے ہیں نہیں، اب جو ہے ظہر کی 4 رکعت پڑھے گا، تو مؤدہ کے خلاف ظہر کی نیت کر لے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یعنی نیت کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مؤدہ کے خلاف نیت کرے سوائے امام محمد کے. وہ کہتے ہیں جمعہ میں کہتے ہیں اس لیے کہ جب امام کو تشہد یا سجدے سہو میں پایا اور نواہا جمعتن، اور اس نماز میں جمعہ کی نیت کر لی، تو اب وہ اس نماز کو امام محمد کے نزدیک ظہر بنا کر پڑھے گا. تو بتا رہے ہیں مؤدہ تو جمعہ ہے جس کو ادا کر رہا ہے، اور مؤدہ کے خلاف ظہر کی نیت کرے گا. لیکن مذہب یعنی شیخین کا مذہب یہی ہے، مفتبی مذہب، کہ اسے جمعہ ہی پڑھے گا، کوئی استثناء نہیں ہے، بغیر کسی استثناء کے وہ جو ہے نا جمعہ ہی پڑھے گا. اب بتا رہے ہیں یہ ہے کہ منوی اگر عبادت مقصودہ میں سے ہو، تو یا تو پیچھے یہ مسئلہ ہو گیا
کہ اگر عبادت میں سے ہو تو یا تو وقت جو ہے وہ ظرف ہوگا تو تعین کی نیت ضروری، ظرف ہو اور کیا ہے معیار ہو تو تعین کی نیت ضروری نہیں، اور مشکل ہو تو اب مطلق نیت سے تو وہی ہو جائے گا، اور جس کی نیت کر لی ورنہ تو وہ ہو جائے گا۔ بتا رہے جب منوی عبادت مقصودہ میں صحیح نہیں ہو تو یہ بالکل شروع میں ہو سا کانٹیکٹ ہے، تو بتا رہے وہ وسائل میں سے ہے، یعنی وسائل میں جیسے عبادت مقصودہ اگر نہ ہو تو غیر مقصودہ تو وسائل ہے، جیسے وضو، غسل، تیمم، تو علماء نے فرمایا کہ وضو میں تعین کی نیت نہ کرے کہ میں اس وضو سے آج کی یعنی یہی ظہر نماز پڑھوں گا، بلکہ وضو سے عصر بھی پڑھ سکتا، مغرب بھی پڑھ سکتا، اس لیے کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ جب عبادت نہیں ہے وضو تو اب اس میں تعین کی نیت ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ مفتبی مذہب یہ ہے کہ وضو کی سنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ نیت کرنا پڑے گی کہ عبادت مقصودہ کے لیے میں وضو کر رہا ہوں یا رفع حدث کے لیے، تو عبادت مقصودہ کی نیت کرے یا رفع حدث کی نیت کرے تب جو ہے وضو کی سنت حاصل ہوگی، یہ مفتبی بات ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ شارح ذیلی نے کنز الدقائق کی اس عبارت پر اعتراض کیا ہے، اور ایسے ہی لوگوں نے قدوری کی عبارت پر اعتراض کیا ہے، تو دونوں عبارتیں کیا ہیں؟ یعنی عبارت یہ ہے وَنِّيَّتُهُ، یہ کنز کی عبارت ہے، اور ہو ضمیر کا مرجع وضو ہے، یعنی اب وہ کہہ رہے تھے کہ سنت حاصل ہو جائے گی کہ وضو کی نیت، تو وضو کی نیت کرے، تو وضو کی نیت سے سنت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ سنت حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ نیت کرنا پڑے گی رفع حدث کی یا عبادت مقصودہ کی نیت کرنا پڑے گی۔ تو وضو کی نیت اگر کوئی انسان وضو کی نیت کر لے بس تو کیا سنت حاصل ہو جائے گی؟ تو اب اس کا جواب جو ہے ہمارے علماء نے کچھ یہ دیا ہے، تو وضو سے مراد متوضی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ متوضی کی نیت ہو، تو متوضی کی نیت ہو کہ وہ عبادت مقصودہ کی نیت کر رہا ہے، تو ورنہ تو یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ وضو کی نیت اور وضو سے مراد وہی تو ہے رفع حدث، تو رفع حدث کی نیت ہو تو رفع حدث کی نیت میں سنت حاصل ہو تو گئی۔ ایسے ہی جواب جو ہے قدوری کی عبارت پر جو ہوا ہے ترا اس کا جواب ہو جائے گا کہ طہارت کی نیت کرے، تو طہارت کی نیت کرے تو اس سے سنت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ سنت حاصل کرنے کے لیے تو عبادت مقصودہ کی نیت ہو یا رفع حدث کی نیت ہو، تو بتانے تھے کہ طہارت کچھ علماء کے نزدیک رفع حدث ہی کا تو نام ہے، تو اگر اس میں یہ کہہ دیا طہارت کی نیت کرے تو مطلب یہی ہے رفع حدث کی نیت کرے تو سنت ادا حاصل ہو جائے گی۔ تو نیت الوضو میں بھی یہی جواب ہو سکتا ہے جو ینوی طہارت میں ہے، اور نیت الوضو میں ایک جواب ہو سکتا ہے کہ یعنی متوضی کی نیت سنت حاصل کرنے کی ہے تو سنت حاصل ہو جائے گی۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ شارح ذیلی نے کنز کی عبارت نیتہ پر اعتراض کیا ہے اس بنیاد پر کہ ضمیر وضو کی طرف لوٹے، تب اعتراض کیا ہے۔ علماء نے قدوری کی عبارت یعنی طہارت پر اعتراض کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے سنت کیسے حاصل ہو رہی ہے۔ مذہب مفتبی مذہب تو یہ ہے کہ سنت حاصل کرنے کے لیے نیت کرے اس عبادت کی کہ جو بغیر طہارت کے سے نہیں ہوتی ہے رفع حدث کی، اور بعض کے نزدیک طہارت کی نیت کافی ہے، جب طہارت کی نیت کافی ہے بعض کے نزدیک تو رفع حدث کی نیت ہو تو گئی، ایسی وضو رفع حدث کا تو نام ہے۔ بتا رہے تیمم میں علماء نے فرمایا ہے کہ عبادت مقصودہ کی نیت کرے جو طہارت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، جیسے سجدہ تلاوت یا نماز ظہر وغیرہ، تیمم میں اس عبادت مقصودہ کی نیت کرے، تو اس کا مطلب اگر عبادت غیر مقصودہ کی نیت کر لی تو عبادت مقصودہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو اگر کسی نے مسجد میں داخل ہونے کے لیے یا اذان کے لیے یا اقامت کے لیے تیمم کیا تو اس سے عبادت مقصودہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ یہ جو ہے نا مسجد میں داخل ہونا، اذان و اقامت، یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ جب عبادت مقصودہ نہیں ہے تو اب ان کے تیمم سے عبادت مقصودہ نہیں پڑھ سکتا۔ وَإِنَّمَا هِيَ، یہ تینوں کے تینوں تو اپنے غیر کے تابع ہیں، یعنی عبادت مقصودہ کے تابع ہیں۔ اور تیمم میں تو بتانے قرآن پڑھنے کے لیے اگر کسی نے تیمم کیا، اس میں دو روایتیں ہیں، تو یعنی دونوں حیثیتیں، قرآن پڑھنے کا اگر تیمم کیا ہے تو اس سے پہلے حالت کیا ہے؟ اگر وہ حالت حدث میں ہے تو اس کا مطلب حدث کا تیمم کر رہا ہے تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ جنوب ہے تو اس کا مطلب یہ جو پاک ہونے کے لیے تیمم کر رہا ہے تو نماز پڑھنا جائز۔ تو بتا رہے ہیں فَإِنَّ الْعَامَّةِ، تو عام علماء کے نزدیک جو ہے نا جائز نہیں ہے، یعنی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جیسا خانیہ میں، اور یہ محمول ہوگا اس صورت پر جب کہ وہ محدث ہو۔ اگر وہ جنوب تھا اور اس نے تیمم کیا قرآن پڑھنے کے لیے تو نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب چوتھی جو بحث ہے نا وہ منوی کی صفت کے بارے میں ہے، جب منوی کی صفت فرض ہونا، نفل ہونا، ادا قضا ہونا، تو نماز بزازیہ کے بارے میں کہا ہے کہ نماز میں فرض آیا ہے تو فرض میں فرض ہونے کی نیت کرے، نفل میں نفل ہونے کی نیت کرے۔ تو مجتبی کی طرف منسوب کرتے ہوئے صاحب بزازیہ نے یہ بات کہی ہے کہ نماز کی نیت کا ہونا ضروری ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، فرض کی نیت کا ہونا ضروری ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں، اور تعین کی نیت کا ہونا ضروری ہے کہ فرض بھی کون سا پڑھ رہا ہوں، فرض بھی 5 نماز فرض ہے نا، تو تعین کی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر فرض کی نیت کی صرف کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں تو اس کو کافی نہیں ہوگا، کیونکہ فرض تو ظہر کا بھی ہے، عصر کا بھی ہے، مغرب کا بھی،
تو میں نے واجبات، لیکن اگر آخر میں تعین کی نیت کر لیا، آخر والا کر لیا، تو وہ دونوں آ جائیں گے۔ تو واجبات فرائض کی طرح ہیں، کس بات میں؟ جیسے فرائض میں تعین ضروری ہے، ایسی واجبات میں بھی۔ رہے نفل اور سنت رواتب یعنی سنت مؤکدہ، تو ہم نے پیچھے کہہ دیا مطلق نیت سے صحیح ہو جائیں گے اور مبین نیت سے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ تو بتا رہے مبین نیت سے صحیح ہو جائیں گے، یہ کہاں پیچھے؟ تو بتا رہے پیچھے کہاں نہیں ہے، لیکن ہو جائیں گے۔ اب بتا رہے وتفرع اعلیٰ، اب اس بات پر تفریع یہ ہے کہ فرض کی نیت شرط ہے، فرض ہونے کی نیت شرط ہے۔ تو نماز کی بھی نیت ہو، فرض کی نیت بھی ہو، تعین کی نیت بھی ہو۔ تو فرضیت کی نیت شرط ہے کہ اگر لو لم یعرف الفرائض، اگر کوئی پانچوں فرائض کو نہیں جانتا ہے، کوئی پانچوں فرائض کو نہیں جانتا ہے کہ دن میں 5 فرائض ہیں، مگر یہ کہ وقتوں میں انہیں پڑھتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب جو جانتا ہی نہیں ہے اس کی نیت ہی کیا ہوگی۔ ایسے ہی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نماز میں سے کچھ فرض ہیں کچھ نفل ہے لیکن ممتاز نہیں کرتا ہے، تو فرض میں فرض ہونے کی نیت کا کر رہا ہے یہ، تو آپ بتا رہے ان میں فرضیت کی اگر نیت نہیں کی تو اب تب بھی ایسے ہی ہے، نماز جائز نہیں ہوگی۔ اب بتا رہے سب میں اگر فرض کی نیت کر لی، تو بتا رہے سب میں اگر فرض کی نیت کر لی اس نے، تو ظاہر سی بات ہے فرض کی تعین کر لی سب میں اس نے، اس کا مطلب نفل اور سنتیں وہ تو ہو ہی جاتی ہیں کسی بھی نیت سے، تو فرض سے بھی ہو جائیں گے وہ، تو اب جائز ہے یہ۔ اور اگر سب میں فرض کا گمان کیا تب بھی جائز ہے، اور اگر فرض کا گمان نہیں کیا سب میں، تو بتا رہے فرض کا بھی اگر گمان نہیں کیا تب جائز نہیں ہوگی، لیکن ہاں فرض کا گمان نہیں کیا اور امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے یہ کہ جو امام پڑھ رہا وہ میں پڑھ لوں، تب جو جائز ہے وہ بتا رہے۔ اور اگر فرض ہونے کا گمان نہیں کیا لیکن جس نماز کو اس نے امام کے ساتھ پڑھا وہ جائز ہے، جبکہ اس نے امام کی نماز کی نیت کی ہو، یعنی جو میرا امام پڑھ رہا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ خیر قنیہ میں یہ بات ہے کہ نمازی 6 ہیں، نمازی 6 طریقے کے ہوتے ہیں، یعنی پہلا وہ نمازی ہے کہ جو نماز کے فرضوں کا علم ہو، یعنی نماز میں فرائض و سنن ہے تو فرائض و سنت کو وہ جانتا ہو، اور جاننے کا معنی کیا؟ تو بتا رہے فرض کے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ کرنے پر ثواب ملتا ہے، چھوڑنے پر سزا، تو یہ تو فرض کو تو ہر کوئی جانتا، اور سنت کا معنی یہ جانتا ہو کہ کرنے پر ثواب، چھوڑنے پر عقاب نہیں ہے۔ اب بتائیں کہ اب وہ صرف ظہر کی یا فجر کی نیت کر لیتا ہے، تو ظہر یا فجر کی اس نے نیت کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تعین کی نیت کر لی، اور فرض وغیرہ کی نیت کرنا ہے تو آخر والی جب نیت کر لی تعین کی نیت کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں یا فجر پڑھ رہا ہوں، تو بتا رہا اس کو یہ کافی ہے، کیونکہ ظہر کی نیت ہی اس کو بے نیاز کر دے گی فرض کی نیت کرنے سے۔ مطلب یہ تعین کی اگر نیت کر لی تو وہ دونوں تو اس میں آ جائیں گی، تو یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ تو اب دوسرا وہ نمازی ہے کہ جو اس کو جانتا ہے کہ فرائض و سنن کا علم رکھتا ہے اور فرض کے فرض ہونے کی نیت کرتا ہے کہ میں ظہر کا فرض پڑھ رہا ہوں، تو ظہر کا فرض پڑھ رہا ہوں یہ نیت کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ اس ظہر کی جو نماز فرض ہے تو اس کے اندر کتنے فرائض ہیں اور کتنی سنت ہیں، تو نماز کے اندر جو فرائض و سنن ہے اس کو نہیں جانتا تب بھی نماز کافی ہو جائے گی، جیسے کہ اگر کسی کو نہیں پتہ ہو تو نماز اس کی کافی ہو جائے گی۔ اور تیسرا وہ نمازی ہے کہ فرض کی نیت کرتا ہے لیکن فرض کا معنی نہیں جانتا ہے، تو فرض کی نیت کر رہا ہے، فرض کا جب معنی نہیں جانتا ہے تو کیا نیت ہے اس کی، تو اس کا مطلب اس کو یہ کافی نہیں ہے۔ چوتھا وہ نمازی ہے، اس کا مطلب پہلے کو بھی کافی، دوسرے کو بھی کافی، اور تیسرے کو وہ نماز کافی نہیں ہے، وہ نیت کافی نہیں ہے۔ چوتھا وہ نمازی ہے کہ جو یہ جانتا ہے کہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان میں فرائض بھی ہیں نوافل بھی ہیں، تو جیسے لوگ پڑھتے ہیں ایسے ہی وہ پڑھ لیتا ہے، فرائض کو نوافل سے ممتاز نہیں کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو کافی نہیں ہوگا۔ تو چوتھی والی صورت میں ہے کہ یہ جانتا تو ہے کہ فرائض و نوافل ہیں نماز میں، لیکن یہ جو ہے ممتاز نہیں کرتا ہے، تو تعین کی نیت فرض میں شرط ہے اور یہ کر نہیں پا رہا ہے، اس کو کافی نہیں ہوگا۔ کہا گیا ہے لیکن جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی ہے اس نے وہ اس کو کافی ہو جائے گی، کیونکہ اس نے امام کی نماز کی نیت کی ہوگی، جیسے اس میں پیچھے بتایا ہے۔ تو 4 کنڈیشن ہو گئی۔ 5ویں کنڈیشن یہ ہے کہ 5واں نماز وہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سب نمازیں فرض ہیں، اب سب نمازیں فرض ہیں تو فرض کی اس نے تعین کر لی تو اس کی نماز تب بھی جائز ہو جائے گی۔ اور چھٹا وہ نمازی ہے جو یہ جانتا ہے کہ اللہ کی اپنے بندوں پر کچھ فرض کی ہوئی نمازیں ہیں لیکن وہ اس کو وقتوں پر پڑھتا ہے، تو وہ اس کو کافی نہیں ہوگی، جیسا کہ سب سے پہلے ہی سے بیان کیا پیچھے جو ہے نا تفریح میں۔ تو اس کا مطلب 6 طریقے کے نمازی ہو گئے۔ پہلا وہ نمازی ہے کہ جو فرائض و سنن کو جانتا ہے، یعنی معنی جانتا ہے، لیکن صرف ظہر یا فجر یعنی تعین کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کافی، لیکن جو تعین بھی کرتا ہے وہ فرض میں فرض ہونے کی نیت کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جو فرائض و سنن ہے ان کو اگر نہیں جانتا ہے تو اس کے لیے نماز بھی کافی۔ تیسرا وہ نمازی ہے جو فرض کی نیت تو کرتا ہے لیکن معنی نہیں پہچانتا، اس کی نماز کافی نہیں۔ چوتھا وہ نمازی ہے کہ جو جیسے لوگ پڑھتے ہیں ایسے پڑھ لیتا ہے، تو اس کا مطلب فرائض کو ممتاز نہیں کر رہا ہے، اس کی نماز بھی نہیں۔ اور 5واں یہ کہ جو یہ سمجھتا ہے سب فرض ہیں تو اس کی نماز جائز۔ چھٹا نماز اس کا مطلب تیسرے اور چوتھے والے کی نماز جائز نہیں، 5ویں کی نماز بھی جائز۔ اور
چھٹا وہ نمازی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر نمازیں تو فرض کی ہیں اور وقتوں پر پڑھتا بھی ہے، تو اس کو بھی کافی نہیں۔ تو تیسرا، چھوٹا اور چھٹے نمبر والا کہ ان کی نماز کافی نہیں ہے۔ اب بتا رہا روزے میں، تو روزے میں آپ نے جان لیا ہے کہ وہ مباین نیت سے بھی صحیح ہو جائے گا، مطلق نیت سے بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو اب رمضان کے ادا روزے کے لیے لصوم رمضان ادا ان، تو رمضان کے ادا روزے کے لیے فرضیت کی نیت شرط نہیں ہے کہ میں فرض روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ صرف روزے کی مطلق نیت کر لے۔ بتا رہے ہیں یہاں تک کہ علماء نے فرمایا اگر لیلۃ الشک میں آخری رمضان کا روزہ رکھ لیا کہ پتہ نہیں یہ رمضان کا آخر ہے یا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا یا شوال کا آخر ہے، تو لیلۃ الشک میں اس نے شعبان کے آخر کا روزہ رکھ لیا، پھر روزے کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ یہ رمضان کا اول ہے، تو اس کا مطلب شعبان کا روزہ رکھا تو نفل کی نیت ہوگی، تو نفل کی نیت سے رمضان کا اس کو کافی ہو جائے گا۔ بتا رہے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کے لیے فرضیت کی نیت شرط ہے، اس لیے کہ صدقہ متنوعات مختلف النوع ہے، صدقہ نفلیہ بھی ہوتا ہے، فرض بھی ہوتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں پیشگی دی گئی یعنی زکوٰۃ کی میں نیت ضروری ہے یا نہیں، تو بتا رہے اس میں بھی نیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ علماء نے کا ظاہر کلام یہ ہے کہ فرض کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یعنی جب انسان کے بعد نصاب ہوتا ہے نا، تو اصل وجوب پا لیا جاتا ہے، البتہ ہولان ہول یہ وجوب ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ جیسے نماز کے لیے وقت جو ہے اصل وجوب ثابت ہو جاتا ہے، البتہ جو وقت تحریمہ سے ملا ہوا ہوتا وہ وجوب ادا کا سبب ہے۔ اب بتا رہے ہیں اگر نصاب پا لیا گیا اور کسی نے پیشگی زکوٰۃ دے دی گئی تو اصل وجوب تو پا لیا ہی گیا، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو وہی بتا رہے ہیں علماء کا ظاہر کلام یہ ہے کہ فرض کی نیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ پیشگی زکوٰۃ میں فرض کی نیت کرے، اس لیے کہ پیشگی زکوٰۃ جو ہے اصل وجوب کے بعد ہے، تو اس کا سبب جو ہے نا یعنی اصل وجوب کا سبب جو ہے نصاب نامی ہے اور وہ موجود ہے یہاں پر، برخلاف ہولان ہول، اس لیے کہ یہ تو وجوب ادا کی شرط ہے، تو وجوب ادا کی شرط ہے یہ، تو اصل وجوب جب پا لیا گیا تو پیشگی زکوٰۃ میں نیت کرے۔ برخلاف اب کوئی اعتراض کرے نماز میں ایسا کیوں نہیں ہے، تو نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا کوئی پڑھے گا تو یہاں نفس وجوب بھی ثابت نہیں ہے نا ابھی، وہ بتا رہے ہیں برخلاف نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا اس لیے کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز کا وقت جو ہے وہ نفس وجوب کا سبب ہے اور وہ وقت صحت ادا کے لیے شرط ہے، اور وہ ابھی پایا نہیں گیا تو اس سے پہلے نماز جائز نہیں۔ اب حج، تو حج کے بارے میں ہم نے پیچھے کہہ دیا مطلق نیت سے صحیح ہو جائے گا۔ اچھا مطلق نیت سے صحیح ہو جائے گا، تو علماء نے اس کی علت بیان کی ہے کہ کوئی انسان مشاق کثیرہ کو برداشت اس لیے کرے گا کہ فرض ساقط ہو جائے، تو مطلق نیت میں بھی علماء نے مان لیا کہ حقیقت میں اس نے فرضیت کی نیت کر لی ہے، تو فرضیت کی نیت حج میں بھی ضروری ہو گئی، کیونکہ مطلق نیت کو فرضیت کی نیت مان لیا ہے علماء نے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں فرضیت کی نیت ہی نہیں کر رہا ہوں، خود اپنی طرف سے کہہ دے، تو اب مطلق نیت کو فرضیت پر محمول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب انسان ظاہر کر دیا۔ وہی بتا رہے ہیں حج وہ مطلق نیت سے ہو جائے گا، لیکن علماء نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ جو یہ تقاضا کرتا ہے کہ نفس الامر میں اس نے فرضیت کی ہی نیت کی ہوگی۔ کیسے علماء نے علت بیان کی ہے؟ تو علماء نے فرمایا اس لیے کہ مشاق کثیرہ کو یہ برداشت نہیں کرے گا مگر فرض کے لیے۔ تو اب اس سے محقق ابن حمام نے یہ بات نکالی کہ اگر اس کی طرف سے یہ واقع ہو گیا کہ وہ فرض کی نیت نہیں کر رہا تو اس کو یہ کافی نہیں ہوگا حج، یعنی فرض حج اس کو کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب مطلق نیت کو پھیرنا فرضیت کی طرف، وہ کیسے یعنی مطلق نیت کو فرض پر محمول کرتے ہوئے جو پھیر رہے تھے نا، اب پھیرنا یہ ظاہر پر عمل کرتے ہوئے تھا اور اس نے ظاہر کے خلاف بات کہہ دی، تو اب بتا رہے ہیں جس کی بات نہیں مانی جائے گی، تو بتا رہے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے تھا اور یہ بہت اچھا تھا کہ ظاہر پر کیا ہے فرضیت پر محمول کر لیتے، تو فرضیت کی نیت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر نفل کی نیت کر لی حالانکہ اس پر حج ہے، فرض حج ہے، تو نفل ہی ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر فرض کے علاوہ کی اگر نیت کر لیتا ہے نفل کی نیت تو وہ نفل ہی ہوگا۔ تو مطلق نیت سب کا مطلب ہے فرضیت کی نیت کر رہا ہے، اور نفل کی نیت ہے کہ مطلب نفل کی نیت کرے گا نفل ہو جائے گا۔ اب کفارے کے بارے میں علماء نے فرمایا کفارے میں فرض کی نیت کا ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے کہا کہ کفارے کا روزہ ہو اور رمضان کی قضا کا روزہ، تو بتا رہے ہیں کفارے کا روزہ یا رمضان کی قضا کا روزہ تو اس میں رات میں نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ یعنی یہ رمضان کی طرح متعین تو ہے نہیں شریعت کی طرف سے، اس لیے جو دن ہے وہ دن گنجائش رکھتا ہے کہ اس میں نفل بھی پڑھ سکتے ہیں اور رمضان یعنی قضا کا کفارے کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، حالانکہ کفارے کا روزہ فرض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض اور نفل ہے تو فرضیت کی نیت ضروری ہوگی تاکہ نفل کی گنجائش نہ ہو۔ وہی بتا رہے ہیں اس لیے کہ وقت جو ہے وہ دن جو ہے نفل روزے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے یہاں پر فرض کی نیت کرنا پڑے گی رات سے ہی۔ رات سے ہی کا مطلب جب شہری کا ہے یعنی تو اس وقت ہی کرے، دن میں نیت اسے کافی نہیں ہوگی۔ رہا وضو غسل، تو بتا رہے ہیں وضو غسل کا اس بحث میں کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ وضو غسل میں تعین کی نیت شرط ہی نہیں ہے، تو یہ اس میں تو اصل نیت ہی شرط نہیں ہے تعین
بتا رہے ان دونوں میں نیت کی ہی شرط نہیں رہا تیمم، تو تیمم کے لیے فرضیت کی نیت شرط نہیں ہے، اس لیے کہ تیمم جو ہے وسائل میں سے ہے، اور ہم نے پیچھے کہہ دیا کہ رفع حدث کی نیت یہاں کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل نیت تو ضروری ہوگی کہ رفع حدث کی نیت کرے، لیکن فرضیت کی نیت کرے تو یہ ضرور نہیں ہے۔ مطلب یعنی وضو، غسل، تیمم، ان تینوں میں جب یہ فرض ہی نہیں ہے تو فرضیت کی نیت یہاں شرط نہیں ہے، البتہ تیمم میں رفع حدث جو اصل نیت ہے وہ کر لے۔ بتا رہے اسی پر تمام شرطیں ہیں، وعلی ھذا، اور اسی پر تمام شرطیں متفرع ہیں کہ تمام شرطیں جب فرض نہیں ہیں تو فرضیت کی نیت وہاں شرط نہیں ہے۔ بتا رہے اس لیے کہ ان کے حصول کی رعایت کی جاتی ہے، نہ کہ تحصیل کی، یعنی وہ حاصل ہو جائے کیسے نہیں گئے، اور یہ تھوڑی کہ تحصیل کی وہاں ضرورت ہے، انہیں حاصل کرنا پڑے، کیونکہ حاصل کرنے کو عبادت کہتے ہیں اور یہ عبادت مقصود ہے نہیں۔ ایسے ہی خطبہ، تو بتا رہے خطبے کے لیے فرضیت کی نیت شرط نہیں ہے، اب اصل نیت کرے، پیچھے بتایا نا اصل نیت ضروری ہے، اگرچہ ہم نے اس کے لیے اصل نیت کو شرط قرار دیا ہے، اس لیے کہ خطبہ جو ہے وہ نفل نہیں ہوتا، تو خطبے میں نفل یعنی خطبہ نفل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب فرضیت کی نیت یہاں شرط ہی نہیں ہے، بس اصل نیت ہو۔ اس وجہ سے مناسب ہے کہ نماز جنازہ بھی ایسی ہو، اس لیے کہ نماز جنازہ بھی جب فرض ہی ہوتی ہے، فرض کفایہ ہوتی ہے نماز جنازہ، تو وہاں بھی فرضیت کی نیت شرط نہیں ہے۔ بتا رہے اس وجہ سے اگر نماز جنازہ ایک بار ہو گئی تو نفل کا اعادہ نہیں کیا جائے، نفل بنا کر دوبارہ پڑھ لی جائے۔ اب بتا رہے جب بچے پر نماز ہی فرض نہیں ہے تو فرضیت کی نیت کرنا اس کے لیے ضرور نہیں ہے، تو بتا رہے مناسب یہ ہے کہ اس کے حق میں نماز فرض نہ ہونے کی وجہ سے فرضیت کی نیت بھی شرط نہ ہو، لیکن یہ مناسب ہے کہ وہ اس نماز کی نیت کر لے کہ جسے اللہ نے بندوں پر فرض کیا اس وقت میں، بس یہ کر لے کہ جو لوگوں پر فرض ہے میں اس کی نیت کر رہا ہوں، اب اس کی نماز کا ثواب والدین وغیرہ کو دے دیا تھا۔ اب بتا رہے ہیں کہ یعنی فرض العین میں فرض عین کی نیت اور فرض کفایہ میں فرض کفایہ کی نیت ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، بلکہ جو ہے مطلقاً فرضیت کی نیت کر لے۔ اب بتا رہے ہیں جس نماز کا اعادہ کیا گیا ہو تو نماز پہلے پڑھ لی گئی ہے، جیسے ظہر کی نماز پڑھ لی گئی، اب اس ظہر کی نماز میں کچھ کمی ہو گئی، واجب چھوٹ گیا، تو اب اس کا جو اعادہ کیا جا رہا ہے بعد میں، تو اس نماز کو کیا کہا جائے گا، نفل کہا جائے گا یا اسے فرض ہی کہا جائے گا؟ تو اس میں دو قول ہیں، کسی نے کہا کہ پہلا والا جب فرض ساقط ہو گیا تو یہ نفل ہے، نفل کی نیت کریں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ فرض تو ادا ہو گیا البتہ ساقط نہیں ہوا، ساقط اسی سے ہوگا جو بعد میں پڑے گا، اس میں اس لیے فرضیت کی نیت کرے، اور یہ دوسرا والا ہی صحیح ہے۔ وہ بتا رہے مکروہ کے ارتکاب یا ترک واجب کی وجہ سے جس نماز کا اعادہ کیا گیا تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بعد میں پڑھی جا رہی ہے وہ اس نقص کو پورا کرنے والی ہے، تو اب وہ فرض تو نہیں ہے، نقص کو پورا کر رہی ہے، تو اب علماء کے اس قول کے وہ پہلی نماز سے فرض ساقط ہونے کی وجہ سے یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ نقص کو پورا کر رہی ہے تو نفل ہوگی، تو اس بنیاد پر تو یعنی ینوی کونہا جابرتن، اس کے یعنی بھرپائی کرنے والا ہونے کی نیت کر لے کہ یہ اس نقص کو پورا کر رہی ہے کہ جو فرض کا تھا، تو فرض کے نقص کو پورا کرنے والے ہونے کی نیت کر لے تو اس بنیاد پر تو یہ تحقیقاً نفل ہی ہوگی، یعنی نفل کی نیت کر لے۔ اور اس قول پر کہ فرض اسی سے ساقط ہوگا بعد والی سے، اگرچہ فرض ادا تو ہو گیا لیکن ساقط نہیں ہوا تو فرض اس سے ہی ساقط ہوگا، تو اب کوئی خفا نہیں ہے کہ اس بعد والی میں فرضیت کی نیت کرے۔ بتا رہے ادا قضا کی نیت، تو بتا رہے ادا قضا کی نیت یہ ضروری نہیں ہے، نماز کو جب متعین کر لیا، اس نماز کو جس کو ادا کر رہا ہے تو یہ صحیح ہے، ادا کی نیت کر لے، قضا کی بس تعین نماز کر لے بس۔ اب بتا رہے فخر الاسلام وغیرہ نے اصول میں بحث ادا قضا میں یہ کہا کہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتا کہ ادا بنیت قضا، قضا بنیت ادا ہو جاتا۔ اب یہ ہے کہ اس کا بیان یہ ہے کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی کچھ عبادت ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں ادا قضا صفت نہیں بنتی، جیسے کہ زکوٰۃ ادا قضا صفت نہیں بنتی، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جہاں ادا صفت بنتی ہے، جیسے نماز جمعہ صرف ادا ادا ہوتی ہے، اور کچھ جیسے پانچوں نمازیں اس میں ادا قضا دونوں صفت بنتی ہیں، تو جہاں ادا قضا یہ نمازیں کی صفت بنے، نماز موصوف ہو، تو وہاں شرط نہیں ہے ادا قضا، تو ان دونوں میں تو بدرجہ والا نہیں ہوگی شرط۔ وہی بتا رہے ہیں کہ وہ عبادت کے ادا قضا سے جو موصوف نہیں ہوتی تو ان کے لیے ادا قضا شرط نہیں ہے، جیسے کہ وہ عبادت کے جو وقت سے آزاد ہو، یعنی اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جیسے کہ زکوٰۃ جب بھی ادا کرے ادا ہوگی، صدقہ فطر عشر خراج کفارے، اور ایسے ہی وہ عبادت جو قضا سے موصوف نہیں ہوتی صرف ادا ہوتی ہے، جیسے نماز جمعہ، تو اس میں بھی کوئی التباس نہیں ہے، تو یا ادا قضا کی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ جب امام کے ساتھ فوت ہو گئی تو وہ فوت ہی ہو گئی، اب قضا نہیں پڑے گا، ظہر کی نماز پڑھے گا۔ رہی وہ عبادت جو ادا قضا دونوں سے موصوف ہوتی ہے، جیسے پانچوں نمازیں، تو علماء نے فرمایا کہ یہاں بھی ادا قضا کی نیت شرط نہیں ہے، تو جہاں موصوف ہوتا ہے یہاں شرط نہیں ہے، تو اس میں تو بدرجہ والا شرط نہیں ہے۔ فتح القدیر میں ہے کہ اگر ادا کی نیت کری اس گمان پر کہ وقت باقی ہے اور ظاہر ہوا کہ وقت نکل گیا ہے لیکن اس نے ادا کی نیت کر لی، تو اس کا مطلب قضا نماز بنیت ادا ہو جائے گی، ایسی اس کا الٹا۔ نہایت میں یہ ہے کہ اگر وقت کے فرض کی نیت کی وقت نکلنے کے بعد
تو وقت نکلنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ وقت کا فرض پڑھ رہا ہوں، وقت کا فرض پڑھ رہا ہوں اور وقت نکل گیا، تو اب ظاہر سی بات ہے یہ جائز نہیں ہوگی۔ ہاں، تو اگر کسی نے کہے کہ وقت کا فرض پڑھ رہا ہوں، تو وقت کے فرض کی نیت کر لی، یعنی موجودہ وقت کا فرض پڑھ رہا ہوں، حالانکہ وقت نکل گیا، تو وقت نکلنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں موجودہ وقت کا فرض پڑھ رہا ہوں، حالانکہ موجودہ وقت عصر کا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے ظہر کی نیت کر رہا ہے، تو موجودہ وقت کا فرض پڑھ رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر موجودہ وقت کا فرض یہ نہیں پڑھ رہا ہے، کیونکہ موجودہ وقت تو عصر کا ہے، اس لیے اس کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ قضا نماز بنیت ادا پڑھ رہا ہے، کیونکہ یہاں تو جس کا وقت ہے اس کی نیت ہی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ موجودہ وقت عصر کا ہے اور یہ موجودہ وقت ظہر کی نیت کر رہا ہے، تو موجودہ وقت کا فرض ادا کر رہا ہوں، تو ظہر کی نماز نہیں ہوگی اس کی۔ بتا رہا اگر وقت نکلنے میں شک ہو، تو اب اس نے کہا وقت کا فرض پڑھ رہا ہوں، تو وقت کے فرض کی نیت کر لی اور وقت کے نکلنے میں شک ہے، تو وقت کے نکلنے نہ نکلنے میں شک ہے، تو وقت کے نکلنے کا فیصلہ نہیں دیا جائے گا یہاں پر، اور اس نے وقت کے فرض کی نیت کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے شک تھا، تو وقت کے نکلنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اس لیے اس کی نماز جائز ہو جائے گی۔ اور جمعہ میں یہ ہے کہ جمعے کی نیت کرے اور یہ نیت نہ کرے کہ میں وقت کا فرض پڑھ رہا ہوں، کیونکہ شیخین کے نزدیک جو ہے اصل جمعہ ہے، امام محمد اور امام ظفر کے نزدیک اصل جو ہے جمعہ ہے، اور شیخین کے نزدیک اصل ظہر ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے وقت کے فرض کی نیت نہ کرے، بلکہ یہی کہتے ہیں میں جمعہ پڑھ رہا ہوں۔ ستار خانیہ میں ہے کہ ہر وہ وقت کے جس کے نکلنے میں شک ہو، تو اگر اس نے وقت کے ظہر کی نیت کی حالانکہ وقت نکل چکا ہے، تو وقت کے نکلنے میں شک ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں وقت کا ظہر پڑھ رہا ہوں، تو اب اس صورت میں وقت نکل گیا، تو بتا رہے وقت نکل گیا تو پیچھے یعنی یہ جائز نہیں ہونا چاہیے نماز، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں موجودہ وقت کا ظہر پڑھ رہا ہوں، وقت نکل گیا ہے، تو وقت نکل گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے موجودہ وقت کا ظہر پڑھ رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے مختار یہ ہے کہ جائز ہے، لیکن یہاں پر جس کو مختار کہہ رہے ہیں نا وہ غیر مختار ہے، یعنی غیر مختار یہ ہے کہ جائز ہے اور مختار یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اب بتا رہے علماء کا اختلاف ہے کہ وقت نماز کیا قضا کی نیت سے جائز ہو جائے گی، لیکن مختار یہ ہے کہ جائز ہو جائے گی، جبکہ اس کے دل میں وقت کے فرض کی نیت، کیونکہ میں وقت کا فرض پڑھ رہا ہوں، تو وقت کا فرض پڑھ رہا ہوں لیکن اس میں قضا کی نیت کر لی اس نے، تو ظاہر سی بات ہے ادا نماز قضا کی نیت سے ہو جائے گی، ایسی قضا بنیت ادا۔ اب بتا رہے ہیں کہ یہاں وہ مسئلے ذکر کر رہے ہیں کہ کشف الاسرار میں یہ ہے کہ ادا بنیت قضا صحیح ہو جاتی ہے حقیقت میں، جیسے کہ مثال اس کے الٹے دیں گے، یعنی قضا بنیت ادا ہوگی، جیسے کہ آج کے ظہر کی ادا کی نیت کی کہ میں آج کا ظہر پڑھ رہا ہوں وقت نکلنے کے بعد، تو وقت نکلنے کے بعد کہہ رہا میں آج کا ظہر پڑھ رہا ہوں، اس گمان پر کہ وقت باقی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وقت تو نکل چکا ہے، تو قضا نماز ہو رہی ہے بنیت ادا۔ ایسے ہی کوئی قیدی ہے، تو کوئی قیدی ہے اس پر رمضان کا مہینہ مشتبہ ہو گیا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی مہینہ موجود ہے اور اس نے ادا کی نیت سے ایک مہینہ روزے رکھ لیے، حالانکہ شوال کا مہینہ تھا، تو شوال کے ایک مہینے میں روزے قضا ہو گئے بنیت ادا۔ وہ بتا رہے ہیں ایسے کوئی قیدی کہ جس پر رمضان کا مہینہ مشتبہ ہو گیا، تو اگر اس نے ایک مہینے میں غور و فکر کیا اور اس پورے مہینے کے روزے رکھ لیے ادا کی نیت سے، پھر اس کے روزے رمضان کے بعد واقع ہوئے یا اس کا الٹا مسئلہ ہو، تو یہاں پر جو ہے نا ادا کی نیت سے قضا روزے ہو گئے، جیسے کہ وہ انسان کے جس نے ظہر کی قضا کی نیت کی اس گمان پر کہ وقت نکل چکا ہے، تو وقت نکل چکا ہے، اس نے قضا کی نیت کر لی حالانکہ وقت ابھی تک نکلا نہیں ہے، تو یہاں پر کون سی نماز ہوگی؟ اس کا مطلب قضا کی نیت سے ادا نماز ہوگی۔ اور جیسے کہ یعنی اوپر جو اسیر کی مثال تھی اس کا الٹا، جیسے کہ اسیر نے جو اسیر رمضان کا روزہ رکھے قضا کی نیت سے، تو قضا کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا قیدی نے، یہ سمجھ رہا تھا مہینہ نکل گیا، اس گمان پر کہ قد مضى مہینہ نکل چکا ہے، شوال کا مہینہ لگ گیا ہے، حالانکہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، تو قضا کی نیت سے اس کے رمضان کے روزے ہو جائیں گے۔ تو صحیح اس میں یہ ہے کہ اس میں جو صحیح ہو جانا نا صحت، قضا بنیت ادا، ادا بنیت قضا، تو اس میں صحت اس اعتبار سے ہے کہ یہ اصل نیت تو کر رہا ہے، یعنی نماز میں بھی اصل نیت کر رہا ہے، روزے میں بھی اصل نیت کر رہا ہے، ہاں اپنے گمان میں غلطی کر بیٹھ رہا ہے، اور گمان میں غلطی یہ معاف ہے، جیسے پیچھے ہو کہ یعنی امام کی نیت کر رہا ہوں جو محراب میں جو کھڑا ہے اور سمجھ یہ رہا ہے کہ وہ زید ہے، تو سمجھ میں غلطی مضر نہیں ہے۔ رہا حج، تو حج مناسب ہے کہ اس میں ادا قضا کے درمیان امتیاز کی نیت اس میں شرط نہیں ہے، کیونکہ حج تو پھر وہ ادا ہی ہوتا ہے، قضا کے اس میں جو ہے نا کوئی شرط نہیں ہے۔